فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين ثم آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم علمني الكتاب والحكمة وفقهني في الدين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولی عظیم سلطانک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نماز کے ٹاپک کو کچھ اور آگے بڑھائیں گے، اور نماز کے سلسلے میں جو لازمی شرائط ہیں، جن میں سے سب سے میجر شرط جو ہم پڑھ رہے تھے، تیسری شرط طہارت کا حاصل کرنا، اس میں ہم غسل، وضو اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آج ہم تیمم کے ٹاپک کو کور کریں گے. اس سے پہلے ہم نے تفصیلاً دیکھا کہ وہ کون کون سے امور ہیں جو طہارت کے سلسلے میں نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہیں اور سنت سے ثابت ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ چیزیں جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی کہ اگر غسل واجب ہو گیا اور نماز کا وقت ہے تو غسل کیے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اسی طرح نماز کے لیے وضو فرض ہے. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ دیکھیں گے کہ جب پانی دستیاب نہیں ہے، پانی کی عدم موجودگی کی صورت میں، اور وہ کون کون سی صورتیں ہیں یعنی پانی نہ ہونے کی، جس کی ہوتے ہوئے ہم لوگ پھر تیمم کر سکتے ہیں. اور یہ تیمم کی فرضیت کہاں سے ثابت ہے، اور تیمم کا طریقہ کیا ہے، اور تیمم کب کب اور کتنے عرصے کے لیے کیا جا سکتا ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالی العزیز آج ہم کور کریں گے. اور اگر وقت باقی رہا تو پھر ہم ستر پوشی، جو کہ ایک چوتھی اور اہم شرط ہے نماز کے لیے، یعنی کہ اپنے ستر کو ڈھانپنا، اپنے نماز کے لیے کون سا لباس ہونا چاہیے، کیسا لباس ہونا چاہیے، اس کے سلسلے میں پھر ہم وہ ٹاپک کو سٹارٹ کریں گے. تو اللہ کا نام لے کر ہم لوگ شروع کرتے ہیں کہ نماز میں تیمم کب کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے،
مجھے صرف 1 سیکنڈ دیجیے گا، میں اس کو اوپن کر لوں اپنے سامنے تاکہ آپ لوگ وہیں سے اس کو میرے ساتھ جوائن کریں۔ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے اس کو دوبارہ سے آپ لوگوں نے کیا تھا؟ ہم دوبارہ سے آپ لوگوں نے ریکارڈنگ سن کے کیچ اپ کیا تھا، یا اپنے نوٹس کو آپ لوگوں نے ریوائز کیا تھا؟ جو لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے وضو کے مسائل پڑھے تھے، مسح کے مسائل پڑھے تھے کہ کہاں کہاں مسح جائز ہے اور کیا کیا کہاں کہاں مسح جائز نہیں ہے، اور کیسی صورت میں مسح کیا جا سکتا ہے۔ نہیں کیا سمینا جی؟ ماشاءاللہ، تھک کے جاؤں میں آپ کے سچ پہ، لیکن کیوں نہیں کیا؟ ہم دیکھیں، یہ علم وہ علم ہے جس کو اگر آپ دہرائیں گے نہیں، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ استاذہ محترمہ کہتی ہیں، خاص طور پہ شمینہ جی کو تو یہ بات بہت اچھی طرح پتا ہوگی کہ وہ کہتی ہیں کہ صرف کلاس میں لیا ہوا علم کافی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس کو بعد میں ایک دفعہ ریوائز نہیں کر لیتے۔ اس کو پختہ کرنے کے لیے اور تب وہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے، اس کو دوبارہ ریوائز کرنا بہت ضروری ہے۔ تو پلیز ٹائم نکال کر تھوڑا بہت ریوائز کر لیا کریں، ورنہ جب اسائنمنٹس آپ کے ہاتھ میں آئیں گی تو آپ لوگوں کو بہت بہت زیادہ پچھلی ریکارڈنگ سننی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں کہ تیمم کے احکام و آداب کیا ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تیمم دراصل ہے کیا چیز؟ پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت کی نیت سے، یعنی کہ پاک ہونے کی نیت سے، پاک مٹی کا ارادہ کر کے، یعنی کہ پاک مٹی کو لیتے ہوئے یا اس کے اوپر ہاتھ کو مارتے ہوئے ہاتھ اور چہرے پر ملنا تیمم کہلاتا ہے۔ مٹی کو ملنا نہیں، بلکہ ہاتھوں کو پاک مٹی پر مار کر، اس کو پھونک مار کر ایکسٹرا مٹی کو اڑا کر ان ہاتھوں کو پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کی پشت پر مارنے کو تیمم کہا جاتا ہے۔ یہ انفیکٹ حکمی طہارت ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں، ہم نے دیکھا تھا نا کہ جب ہم استنجا کرتے ہیں اور اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو وہاں پہ عربی ہمیں کیا حکم ہے کہ تاک ڈھیلوں کے ساتھ، ماک مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ جو تاک عدد ہوں، یعنی کہ 1 3 یا 5، اس کے ساتھ ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ سیم اسی طرح وضو اور غسل کی جب حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو ایسی صورت میں پاک مٹی پر ہاتھ مارتے، اور یہ پاک مٹی زمین کی بھی ہو سکتی ہے، یہ ہماری کسی دیوار یا کسی چیز پر پڑی ہوئی وہ ہلکی ہلکی ڈسٹ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری دیوار بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جس پر ہلکی ہلکی مٹی ہو، تو ہم اس پر ہاتھ پھیر کر بعد میں اس کو اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں پر جب مل لیتے ہیں اس نیت سے کہ ہم پاکی حاصل کر رہے ہیں نماز پڑھنے کی خاطر، تو یہ تیمم کہلاتی ہے۔ اب پانی نہ ملنے کی کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ اگر مسافر ہیں، سفر پر نکلے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ پانی نہیں ہے، اور پانی آپ کی منزل سے اتنی دور ہے کہ جہاں پر پہنچتے پہنچتے آپ کو اپنی نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہ مریض جس کو پانی کا استعمال کرنے سے اپنے مرض کو کے بڑھ جانے کا خوف ہو یا پھر جان جانے کا ڈر ہو، یعنی کہ مرض اتنا بڑھ جائے کہ اس سے جان کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہو، تو ایسی صورت میں پانی کے استعمال کی بجائے وضو کرنے کے لیے کی بجائے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تیمم وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہو سکتا ہے، بحالت مجبوری یا عذر کی صورت میں، جو جانون شریعت کے مطابق جو عذر ہو، جیسے کہ یہ ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔
اسی طرح پانی حاصل کرنے میں اگر جان کا ڈر ہو، جیسے دیکھیں آج تو ہمارے گھروں میں ٹیب ہے اور سیدھا ہمارے گھروں کے باتھ روموں میں پانی آتا ہے، لیکن اگر ہم وے بیک 1400 سال پہلے کے کلچر کو، وہاں کی صورتحال کو دیکھیں تو وہاں پر پانی کئی کئی میل دور جا کر گھروں میں لے کر آیا جاتا تھا۔ پھر صحرا تھے جہاں پر سے گزر کر جایا جاتا تھا، تو بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ راستے میں کوئی ایسا درندہ، کوئی سانپ، کوئی ایسی چیز ہو جس کے سے جان جانے کا اندیشہ ہو، اور وہ آپ کے گھر کی دہلیز سے بالکل باہر ہی ہو، یعنی سٹیپ آؤٹ کریں گے تو ساتھ ہی آپ پر حملہ ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں اگر دیکھا جائے، گھر میں پانی موجود نہیں ہے اور گھر سے باہر کرفیو لگا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ایسی قانونی صورتحال ہے جس کو آپ وائڈ نہیں کر سکتے، جس کو آپ توڑ نہیں سکتے، جس کی آپ کیا کہنا چاہیے، خلاف ورزی نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں پھر تیمم کی اجازت ہے۔ اب تیمم جو ہے، اگر یہ حالات 2 دن، 4 دن، 6 دن، 8 دن، 10 دن، جتنے دیر تک یہ حالات قائم رہیں گے اتنی دیر تک تیمم کا حکم بھی بدستور رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگر حالات ابھی آپ نے تیمم کیا اور اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، لیکن ویری نیکسٹ مومنٹ آپ کو پانی دستیاب ہو گیا ہے، تو آپ اس تیمم کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے وضو یا غسل کریں گے، جو بھی اس وقت کی آپ کی ضرورت ہے، اور پھر آپ نماز ادا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد کیا ہے کہ تیمم کرنے کی اور کون کون سی صورتحال ہو سکتی ہیں، وہ تو تھی ویری بیسک۔ اب یہ تھوڑی سی مزید ہے کہ جو عورتوں سے بھی ریلیٹڈ ہیں اور خاص طور پہ ازواجی زندگی سے بھی ریلیٹڈ، کہ جیسے اگر جنابت لاحق ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، میاں بیوی کا تعلق قائم کیا اور پانی نہیں ہے، اب فجر کی نماز پڑھنی ہے اور نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حیض اور نفاس کے سے فارغ ہونے والی عورتیں بھی، جیسے کہ آپ نے اپنے منتھلی سائیکل کے بعد جس دن شاور لینا ہے، آپ کا ہے سائیکل ختم ہو چکا ہے، آپ کو نہانے کی اشد ضرورت، پاکی حاصل کرنی ہے، نماز فوت ہو جانے کا ڈر ہے، تو ایسی صورت میں پانی نہ ہونے کی صورت میں آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح تیمم عذر کی حالت میں وضو اور غسل، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، دونوں کا قائم مقام ہے، یعنی کہ دونوں کے لیے کفایت کرے گا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ عذر حقیقی ہو، شریعت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہے، حدیث صحیح بخاری کی 344، یہ کافی لمبی حدیث ہے، لیکن اس کا جو پارٹ ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے میں نے صرف اس کو اٹھایا ہے۔ اس پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، سفر شروع کرو۔ کسی سفر پر جا رہے تھے جنگ کے سلسلے میں، اور لیٹ ہو رہی تھی اور نماز کا ٹائم بھی ہونے والا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، سفر شروع کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور چلے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور وضو کا پانی طلب فرمایا اور وضو کیا اور اذان کہی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے تو ایک شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی جو الگ کنارے پر کھڑا ہوا تھا، اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے کون سی چیز نے روکا؟ اس نے جواب دیا، مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی سے کام نکال لو،
یہی تجھ کو کافی ہے، یعنی کہ تیمم کر لو۔ تیمم کی فرضیت ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں، اے ایمان والو، جس وقت تم نشہ میں ہو تو نماز کے نزدیک نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھ سکو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں سفر کے علاوہ نماز پڑھو یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اسے اپنے منہوں پر اور ہاتھوں پر مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یعنی کہ اگر پانی نہیں ملتا تو پاک مٹی سے کام لو، یہ آگے یعنی کہ تیمم کر لو، اور آگے تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اسے اپنے منہ پر اور ہاتھوں پر مل لو، مٹی ہو نہیں، مٹی جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کو پہلے زمین پر ہاتھ مارے جائیں گے، آگے ابھی آپ تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ بھی دیکھیں گے۔ اگلی بھی ایک آیت سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں بھی تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ بالکل وہی ہے کہ پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے منہوں اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا لیکن تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنا احسان تم پر پورا کرے تاکہ تم شکر کرو۔ دیکھیں، طہارت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان کہا، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے وہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طہارت نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کر ہمیں سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں سے نکل کر اپنے لیے، اپنی نماز کے لیے تیاری کو ہر صورت ممکن بنانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے مومنوں کو ایک رخصت دی کہ اگر ایسے نہیں تو ایسے کر لو، ایسے نہیں تو ایسے کر لو، لیکن نماز نہ چھوڑو، ٹھیک ہے؟ پھر آگے یہ کہ تیمم حدیث سے کیا ثابت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے اگرچہ 10 برس پانی نہ پائے۔ یہ سنن ابی داؤد کی 332 ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب تک عذر قائم رہے گا تب تک تیمم کا حکم جو ہے وہ جائز ہے، تیمم تب تک واجب اور فرض ہے کہ تب تک ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ آگے ایک اور حدیث نمبر 336 ہے کہ ہم سے زکریا بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن نمیر نے، اور پھر ہشام بن عروہ نے، انہوں نے اپنے والد سے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے ہار مانگ کر پہن لیا اور وہ گم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا۔ یہ اصل میں وہ واقعہ ہے جس کے دوران، اس واقعے کے دوران دراصل حالات کے مطابق جو اس وقت سچویشن پیدا ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے تیمم کی وہ آیات اتاری تھی جو کہ پیچھے ہم نے پڑھی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا جسے وہ مل گیا۔ پھر نماز کا وقت پہنچا اور لوگوں کے پاس جو ہار کی تلاش میں گئے تھے پانی نہیں تھا۔ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری، جسے سن کر اسید بن حضیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ کو اللہ بہترین بدلہ دے، واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا فرما دی۔ دیکھیں کیا درجات تھے ان کے،
اور دیکھیں ان کے ایمان کا کیا لیول ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے، کہ ایک پریشانی کا ٹائم ہے، ایک ایسا وقت ہے جہاں پر اگر ہم جیسے کوئی عام لوگ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم لوگ تانا زنی سٹارٹ کر دیتے، بلیم گیم سٹارٹ ہو جاتی، تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، تمہاری وجہ سے وہ چلا گیا، تمہاری وجہ سے نماز کا ٹائم، تمہاری وجہ سے یہ، تمہاری وجہ سے وہ۔ لیکن صحابہ کرام کا اخلاق دیکھیے کہ اس سب کے باوجود انہوں نے شر میں سے خیر کو تلاش کیا، انہوں نے اس میں سے حکمت دیکھی، انہوں نے اس میں سے جو بھی مسلمانوں کو خیر پہنچی اس کا بیان کیا، اس کا ذکر کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی، یعنی کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ 1 مہینہ کی مسافت سے روپ کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، اور تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی۔ بس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پالے، اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے۔ اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا، مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی، اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوئے تھے، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اگر تم ناپاک ہو تو نہا لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا کوئی تم میں سے جائز روح یعنی رفع حاجت سے آیا ہو، یا عورتوں کے پاس گئے ہو، تو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور اسے اپنے منہوں اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 335 ہے، ٹھیک ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ سید بن عبد الرحمن بن ابزہ سے، اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی، مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی نہیں ملا، تو اب میں کیا کروں؟ اس پر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ سفر میں تھے، ہم دونوں جنبی ہو گئے، یعنی جنابت لاحق ہو گئی، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی، لیکن میں نے زمین پر لوٹ پوٹ لیا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے بس اتنا ہی کافی تھا، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور پونچھوں تک کا مسح کیا، یعنی کہ پہنچو تک، یہ رسٹ جو ہوتی ہے نا، رسٹ سے تھوڑا سا پیچھے تک کا حصہ جو ہوتا ہے نا ہاتھ کی پشت، اس کو پہنچوں کا بولتے ہیں، اس کا مسح کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 338 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک اس کا میں نے بنایا پکچر کے ذریعے، اس کا پورا طریقہ کار جو ہے وہ وضاحت کی۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے طہارت کی نیت کرنی ہے کہ میں وضو یا پھر غسل کرنے لگی ہوں، غسل کی نیت ہو کہ میں پاکی اختیار کرنے لگی ہوں، اور پھر بسم اللہ کرنی ہے، جیسے کہ بسم اللہ پڑھتے ہیں ہم وضو سے پہلے۔ تو سب سے پہلے دل میں تیمم کی نیت کریں، اور آپ پاکی حاصل کر رہے ہیں اور بسم اللہ پڑھیں۔ پھر ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارنا ہے، دونوں ہتھیلیوں کو پاک مٹی، دھول یا پتھر پر ایک بار ماریں۔ اگر ہاتھوں پر زیادہ مٹی لگ جائے تو انہیں ہلکے سے جھاڑ یا پھونک مار سکتے ہیں۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ چہرے کا مسح کرنا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے چہرے کا ایک بار اس طرح مسح کریں جیسے وضو میں چہرہ دھویا جاتا ہے، پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک۔ پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ ہاتھوں کا مسح کرنا۔ اب اس میں یہ ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مٹی پر ہاتھ صرف ایک ہی بار مارے جاتے، اور اصل میں جو صحیح احادیث سے طریقہ ملتا ہے وہ بھی ہاتھوں پر مٹی پر ایک ہی دفعہ ہاتھ مارنے کا ملتا ہے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ چہرے پر مسح کرنے کے بعد ہاتھوں کو ایک دفعہ پھر مٹی پر مارا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد
बाएं हाथ से को दाएं हाथ की पुष्ट पर, ठीक है, उंगलियों से लेकर पीछे रिस्ट तक, और फिर दाएं हाथ से लेकर दाएं हाथ को बाएं हाथ पर। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा इख्तलाफ है, बाज़ उलमा ये कहते हैं कि हाथों को सिर्फ रिस्ट के ये जो आपकी कलाई है उसका थोड़ा से पीछे तक उस पे मसा करना चाहिए, और बाज़ उलमा ये कहते हैं कि इसको पीछे कोहनी तक मसा करना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा जो हमें सही हदीस में मिलता है वो पहुंचो लफ्ज है। तो पहुंचो का मतलब होता है रिस्ट से थोड़ा सा पीछे करके, ठीक है, कोहनी तक नहीं आता। लेकिन बाद उलमा ये कहते हैं, जो हनफी जो मसलक है उसके उलमा कहते हैं कि पीछे कोहनियों तक करना चाहिए, और जो मालिकी और शाफी हैं वो कहते हैं कि रिस्ट के थोड़ा सा पीछे तक भी काफी है, ये कफायत करता है। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा नोट है, लेकिन आगे हम तफसील से पढ़ेंगे। जो चीजें वुजू को तोड़ती हैं, जो हमने पढ़ा था ना नवाक़िज़े वुजू, तो किन किन चीजों से वुजू टूट जाता है, उन्हीं से तयम्मुम भी टूट जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर पानी दस्तयाब हो जाता है तो चाहे आपने तयम्मुम अभी अभी किया है और नमाज अभी नहीं पढ़ी, तो फिर आप पर वुजू वाजिब हो जाता है, आप तयम्मुम को छोड़कर वुजू करेंगे प्रॉपर पानी के साथ। तयम्मुम के मजीद कुछ अहकामात को डिस्कस कर लेते हैं कि तयम्मुम जैसे मट्टी से जायज है, इसी तरह शोर वाली जमीन की सतह से और रेत से भी जायज है। ठीक है, हर जगह देखिए, हर जगह मट्टी दस्तयाब नहीं ना होती, और हर जगह हमारे पास कच्ची जमीन भी नहीं पाई जाती। तो ऐसी सूरत में जैसे हमारी घरों की दीवारें हैं, सीमेंट की बनी होती हैं और उनपे हल्की फुल्की धूल है, तो वहां पर भी हाथ मार कर तयम्मुम किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह वुजू की तरह एक तयम्मुम से कई नमाजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तयम्मुम अगर हमने किया है और उसके बाद हमारे कोई ऐसी चीज वाकया नहीं हुई जिससे कि हमारा वुजू टूट सकता है, तो इसी तरह तयम्मुम भी बदस्तूर कायम रहेगा और उससे भी एक से कई नमाजें पढ़ी जा सकती हैं। जिन चीजों से वुजू टूटता है, इन्हीं चीजों से तयम्मुम भी टूट जाता है। ठीक है, तयम्मुम के साथ नमाज पढ़ लेने के बाद अगर नमाज के वक्त ही में पानी मिल जाए, तो तो बावुजू होकर नमाज दोहराने या ना दोहराने में इख्तियार है। ठीक है, अलबत्ता ना दोहराना बेहतर है, बल्कि इसमें दूसरा दोनों का अजर है, यानी कि अगर दोहरा लेंगे तो भी और अगर नहीं दोहराएंगे तो भी। ठीक है, इसी तरह हजरत अबू सईद से मनकूल है कि दो आदमियों ने तयम्मुम से नमाज पढ़ी, मगर अभी नमाज का वक्त बाकी था कि पानी मिल गया। इनमें से एक शख्स ने वुजू किया और वक्त के अंदर ही दोबारा नमाज पढ़ ली, दूसरे ने दोबारा ना पढ़ी। फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो आपने इस शख्स को जिसने नमाज नहीं दोहराई थी फरमाया, तूने सुन्नत के मुताबिक किया, तेरी पहली नमाज ही तेरे लिए काफी है। और दूसरे आदमी से फरमाया, तुझे दोहरा सवाब मिलेगा। ये सुनन नसाई की हदीस नंबर 433 है। दोहरा सवाब इसलिए क्योंकि उसने दो दफा नमाज पढ़ ली ना, तो अल्लाह ताला अजर तो जाया नहीं करते। जैसे देखें, एक नमाज उसकी असल नमाज होगी और दूसरी उसकी नफल नमाज में काउंट हो जाएगी, और नफल नमाज का बहरहाल जो सवाब है, जो अजर है, वो इंसान के नामा माल में बाहर सूरत अल्लाह ताला जरूर लिखते हैं। वो अल्लाह आलम। फिर अब देखेंगे कि मरीज और माजूर शख्स की तहारत, उसके बारे में कुरान और हदीस हमें क्या रहनुमाई देता है। अल्लाह इरशाद बारी ताला है कि जिस कदर तुम में ताकत हो, इसी कदर अल्लाह से डरो, इसके अहकाम सुनो और इसकी अतात करो। ये सूरह तगाबुन की आयत नंबर 16 है। इसी तरह दूसरी जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी शख्स को इसकी इस्तात से बड़ा हुक्म नहीं देता। ये अल बकरा की आयत नंबर 286 है। ठीक है, 286। देखिए, बात ये है कि
اللہ تعالیٰ نے دین کو ہمارے لیے بہت زیادہ آسان رکھا ہے، اور ہر انسان ڈفرینٹ حالات میں رہتے ہوئے اس کے اوپر ڈفرینٹ قسم کی سچویشنز آتی ہیں۔ اب اصل کام اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات اور فرائض کو پورا کرنا ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے رخصتیں جو دی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری دی ہوئی رخصتیں جو ہیں وہ ایک قسم کا میرا تحفہ ہے، اسے خوشی سے قبول کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ فرض نہیں چھوٹے، احکامات فرض کو پورا کرنے کے لیے اگر کہیں پر کوئی رخصت لینی پڑتی ہے تو لے لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ نہیں نہیں میں تو اپنے اصولوں کی بڑی سخت، اور میں تو وضو کر کے ہی نماز پڑھوں گی، تیمم سے میری تسلی نہیں ہوتی۔ بھائی ہم لوگ کون ہوتے ہیں تسلی یا نا تسلی کا وہ کرنے والے؟ تسلی جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا تو منو ان اس پر تسلی ہونا ضروری ہے، اس پر تسلی ہونا ہم لوگوں کے اوپر واجب ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی کے بغیر تو ہمارا تسلی نہیں ہوگی، میرا صدق ہی نہیں آئے گا، میری نماز ہی نہیں ہوگی، میرا تو دل میں وہم ہی رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تیمم قائم مقام ہے تو پھر وہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری اس میں جو عذر ہے، ہماری جو اس کے اندر جو ہماری پریشانی ہے، جو ہماری مشکل ہے، وہ جینون ہو، وہ شریعت کے عین مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف آسانی کے لیے کہ مجھے اٹھ کے واش روم تک نہ جانا پڑے، یا پھر یہ ہے کہ یہاں سے نکل کے واش روم کافی دور تک ہے، اب چل کر جانا ہے، اس کی سستی ہے تو اچھا میں یہیں بیٹھ کر تیمم کر لیتی ہوں۔ یہ وہ چیز ہوگی جس میں ہمیں الاؤ نہیں ہے۔ لیکن اگر حقیقتاً پانی دستیاب نہیں ہے تو یہ عذر جینون ہے، اور ایسی صورت میں ہم تیمم کی رخصت اختیار کر سکتے ہیں۔ اب زخمی شخص، بعض اوقات کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ مسح سر کا، ٹھیک ہے، اور پاؤں کا صرف جائز ہے۔ پاؤں کا اگر ہم نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اسوا سے، کہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سر کا مسح ہے، لیکن وہ بھی کس صورت میں؟ اگر امامہ اور پگڑی پہنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مسح اور کس صورت میں جائز ہے؟ وہ ایسی صورت میں کہ اگر کوئی شخص زخمی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پٹی یا پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، یعنی کہ فرض کریں بازو ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے، اور پیر ٹوٹ گیا ہے، کوئی ایسی اور جگہ پر پٹی، سر پھٹا ہوا ہے اور ماتھے پر سارے آپ کے پٹیاں چڑھی ہوئی ہیں، آپ اس جگہ پر پانی سے نہیں دھو سکتے، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ ایسی صورت میں ہمیں مسح کرنا جائز ہے، یعنی کہ ہاتھ پر جو پانی لگا ہوا ہے اس ہاتھ کو آپ اس جگہ پر اوپر سے پھیر لیں تو یہ کافی ہو جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ غسل اور وضو میں اس کے ارد گرد کی جگہ کو دھو لے اور زخم پر مسح کر لے۔ یہ سنن کبریٰ البہقی کی حدیث نمبر 228 ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زخم اگر زیادہ ہو، یعنی کہ اس کے اوپر پانی پڑنے سے وہ بگڑ سکتا ہو، اس میں پیپ پڑنے کا یا اس کے خراب ہونے کا ڈر ہو، تو ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تیمم کر سکتے ہیں، اس کو گیلا ڈائریکٹ پانی کے نیچے کرنے کی بجائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زخم یا پٹی اور پلاسٹر پر مسح کرنے کی کوئی مدت نہیں ہے، جب تک زخم یا پٹی یا پلاسٹر برقرار ہے اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جب تک وہ کھل نہیں جاتا، آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا، تب تک مسح کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح مریض کی طہارت کیا ہوگی؟ مریض کے لیے ایسی صورتحال میں تیمم کرنا جائز ہے جب اس کے لیے پانی کا استعمال نقصان دہ ہے، مثلا آدمی بیمار ہے اور پانی کے استعمال سے اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، یا پھر شدید سردی میں ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے بیماری کا خطرہ ہو۔ جیسے دیکھیں بعض اوقات بہت زیادہ
بہت زیادہ ایجڈ لوگ ہیں، بہت ہی زیادہ ایجڈ لوگ، یعنی کہ جو کہہ لیں کہ چلنے پھرنے ویسے بھی معذور، یا بہت ہی زیادہ ان کی کہہ لیں کہ جسمانی صحت بہت کمزور ہے، اب شدید سردی ہے، ایسی صورت میں اگر وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں بار بار، یا پھر بار ان کو نہانے کی بار بار اگر حاجت ہوتی ہے یا کچھ ایسی بات ہے، ایسے میں کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے ان کو نمونیا ہو جائے، ہے نا، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چیز برداشت نہ کر سکیں، اور پھر پانی گرم کرنے کی بھی انتظام نہ ہو۔ اب تو خیر ایسا نہیں ہے نا کہ پانی گرم، آج کل تو ٹیپ کھولو گرم پانی اویلیبل ہے، لیکن اگر بہت سارے ایسے علاقے بھی ہیں، دین سب کے لیے ہے، اور دین ہر علاقے اور ہر جگہ اور ہر طبقے کے لیے ہے، تو ایسی صورتحال میں جہاں پانی بہت ٹھنڈا اور علاقہ شدید سردی والا ہے اور وہاں گرم پانی کا بھی انتظام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے غزوہ ذات السلاسل میں ایک ٹھنڈی رات میں احتلام ہو گیا، مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو میں نے تیمم کر کے ساتھیوں کو نماز فجر پڑھا دی۔ میرے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا معاملہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 334 ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کچھ حدیثوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ حدیثیں ہیں قولی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ سے بول کر بیان فرمائی، کچھ ہے فعلی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائے، اور کچھ احادیث ایسی ہیں جو کہ کیا وہ عمل صحابہ کرام نے تھا، لیکن اس کا بیان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو یا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بول کر اس کی تائید کی، یا پھر خاموشی اختیار کر کے اس کی تائید کی، یا پھر مسکرا کر، یا پھر یعنی کہ اپنے کسی نہ کسی باڈی جیسچر کے ساتھ اس کو کیا کہنا چاہیے، اپروو کیا، ٹھیک ہے، تو ایسی حدیث کو تقریری حدیث کہتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے یہ تقریری حدیث ہے۔ پھر استحاضہ کا مسئلہ، یعنی کہ وہ عورتیں جن کو حیض کے علاوہ منتھلی سائیکل کے علاوہ بلڈ آنے کا جو ایک پرابلم ہوتی ہے، ان کو سارا ماہ یا موسٹ آف دا منتھ پیریڈز کی طرح خون آتا رہتا ہے، ان کے لیے کیا احکام ہے طہارت کا، وہ کیا کر سکتی ہیں؟ تو استحاضہ جو ہے وہ ایک خاکی یا زرد رنگ کا خون ہے جو عورتوں کو بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ استحاضہ میں عورت پاک ہوتی ہے، لہٰذا وہ پاک عورت کی طرح تمام کام کرے گی، لیکن نماز روزہ کرنے کے لیے یعنی کہ نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے ایک خاص پیٹرن ہے، ایک خاص طریقہ کار ہے جو اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو حدیث سے ہم لوگ اس کی دلیل لیتے ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 306 ہے، اس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے بیان کیا کہ فاطمہ ابن خبیش کی بیٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ میں تو پاک ہی نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز بالکل چھوڑ دوں؟ یعنی کہ ان کو استحاضہ کا مرض تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے، حیض نہیں، اس لیے جب حیض کے دن جن میں کبھی پہلے تمہیں عادتاً آیا کرتا تھا، یعنی کہ وہ دن کاؤنٹ کر لیں جو اس بیماری سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ منتھ کی فلاں ڈیٹ سے لے کر فلاں ڈیٹ تک مجھے پیریڈز آتے ہیں، وہ دن کاؤنٹ کرتے ہوئے ان دنوں میں نماز چھوڑ دی جائے، اور جب اندازے کے مطابق وہ دن گزر جائیں تو خون دھو ڈال اور نماز پڑھ، ٹھیک ہے۔ اور بعض عورتیں استحاضہ کو بھی حیض سمجھ کر نماز روزہ ترک کر دیتی ہیں، یہ شدید غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے آگے آپ کو میں کیا بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس کو نماز پھر پڑھنی ہے۔ استحاضہ والی عورت ہر نماز کے وقت خون صاف کرے، یعنی کہ تازہ استنجا کرے، ٹھیک ہے، استنجا بھی کر سکتی ہیں، اور اگر غسل کرنا چاہتی ہیں تو غسل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن استنجا اور وضو مسٹ ہے ہر نماز کے لیے، ٹھیک ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استحاضہ والی عورت کو فرمایا خون صاف کر اور نماز پڑھ، یعنی کہ استنجا کر لو، دوبارہ سے نیا پیڈ رکھ لیجئے اور پھر وضو کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ بخاری کی یہ حدیث نمبر 306 ہے، 302 سوری 306۔ اسی طرح حالت استحاضہ میں غسل فرض نہیں ہے، لیکن وہ صفائی کے لیے اگر غسل کرنا چاہے تو اچھا ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ اپنی سہولت کے مطابق ہر نماز کے لیے غسل کر لے، یا 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کر لے، یا دن میں ایک دفعہ غسل کر لے، یا پھر ایک حیض سے دوسرے حیض کے دوران ایام استحاضہ میں کبھی کبھار غسل کر لیا کرے، جیسے نارملی ہم لوگ غسل کرتے ہیں نا، ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ، گرمی ہے تو اوبیسلی ڈیلی بھی غسل کیا جاتا ہے، تو ایسے آپ نارمل کی طرح غسل بھی کیا جا سکتا ہے، ورنہ استنجا کر کے ہر نماز کے وقت وضو کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مستحاضہ 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ 2 نمازیں جمع کرے۔ وہ کیسے ہوگا 2 نمازیں جمع کرنا؟ یعنی کہ فرض کریں کہ آپ ظہر اور عصر اس کا ایک ہی غسل کرنا چاہتے ہیں یا ایک ہی وضو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے کہ ظہر کا جو آخر وقت ہے، اخیر وقت ہوتا ہے بالکل عصر شروع ہونے سے پہلے، اس ٹائم پر وہ غسل یا وضو کر لے گی اور ظہر کی نماز پڑھے گی، وہیں بیٹھے بیٹھے عصر کا ٹائم ہو جائے گا، عصر کی نماز ادا کرے گی اور پھر اس طرح یعنی کہ اس کا ہو جائے گا۔ اسی طرح مغرب کی نماز کو تھوڑا اتنا ڈیلے کر دے گی کہ عشاء کا وقت داخل ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ غسل یا وضو کرے گی، مغرب ادا کرے گی اور اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کر دے گی، وہ عشاء کا وقت داخل ہوگا تو عشاء کی نماز ادا کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 294 ہے، اس کا متن میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو استحاضہ آنے لگا تو اسے حکم دیا گیا کہ نماز عصر کو جلدی اور ظہر کو مؤخر کرے، یعنی لیٹ کر دے، اور یہ دونوں نمازوں کے لیے ایک غسل کرے، اور مغرب کو مؤخر اور عشاء کو جلدی کرے، اور ان دونوں کے لیے ایک غسل کرے، اور فجر کی نماز کے لیے ایک غسل کرے، یعنی کہ ٹوٹل 3 غسل، فجر سے پہلے ایک غسل، پھر ظہر کی نماز ڈیلے کی، ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل، پھر مغرب کی نماز ڈیلے کی تو مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل، ٹھیک ہے۔ اور عبد الرحمن نے کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں تجھے جو بھی بیان کرتا ہوں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح محمد بن عثمان نے قاسم بن محمد سے مستحاضہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑے رہے، پھر ان کے ختم ہونے پر غسل کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے، پھر ان دونوں کے درمیان موقع بموقع غسل کرتی رہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 303 ہے یہ۔ استحاضہ جو ہے اس کا خون آئے تو ہر نماز کے لیے وضو ضرور کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ ایک مسٹ شرط ہے، بغیر وضو کے اور استنجا کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کر، یہ بخاری کی حدیث نمبر 227 ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ہے اس کا حصہ، لیکن اس کا تھوڑا سا جو کہ ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے میں نے وہ لیا کہ ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کر۔ اچھا، ایک اور چیز جو یہاں پر سمجھنی بہت ضروری ہے کہ سم ٹائم عورتیں حیض اور استحاضہ کے خون میں فرق نہیں کر پاتی کہ یہ حیض کا خون ہے یا یہ اس بیماری سے ریلیٹڈ خون ہے، تو جو شیخ محمد بن صالح العثیمین جو ہے وہ انہوں نے 4 فرق بتائے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سکولر ہے بہت بڑے ریسنٹ سکولر ہیں، انہوں نے کہا کہ حیض کا خون کالے رنگ کا ہوتا ہے، یعنی کہ کافی ڈارک میرون سا بلیکش سائڈ پہ جاتا ہوا، جبکہ استحاضہ کا خون جو ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے۔
حیض کا خون جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، یعنی لوتھڑوں لوتھڑوں کی صورت میں اور کافی گاڑھا، جبکہ استحاضہ کا خون عام جو ہمارا بلڈ وین میں سے بلڈ نکلتا ہے نا، جب نکلتا ہے تو بالکل تھن سا ہوتا ہے، اسی طرح یہ خون پتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح حیض کا خون گندا اور بدبودار ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کے خون میں بدبو نہیں ہوتی، یعنی کہ ہمارے عام خون کی طرح وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حیض کا خون جمتا نہیں، کیونکہ وہ رحم میں جم چکا ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ نہیں جمتا، جبکہ استحاضہ کا خون عام خون کی طرح جم جاتا ہے، یعنی کہ استحاضہ کا خون جب نکل کے اگر زمین پر گرتا ہے نا تو وہ گرنے کے بعد جمتا ہے، جبکہ حیض کا خون جب اندر سے ڈسچارج ہوتا ہے نا تو وہ لوتھڑوں کی شکل میں اور گاڑی گاڑی فارم میں ہوتا ہے، وہ بعد میں نہیں جمتا، وہ پہلے ہی جم چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چار موٹے موٹے فرق ہیں، اگر یہ ان کے ذریعے ہمیں پہچان ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ فرق کرنا بڑا آسان ہو جائے گا کہ اب یہ ہمارے پیریڈز کے دنوں کے خون ہے یا پھر پیریڈز کے دن گزر چکے ہیں، اب یہ ہمارا استحاضہ کا کوئی پرابلم ہے۔ اگر ہم کسی کو بھی یہ پرابلم ہو تو وہ ان چیزوں کے ذریعے فرق معلوم کر سکتا ہے۔ مریض کی طہارت کب ٹوٹے گی؟ جنہیں استحاضہ کا خون، لکوریا کا پانی، پیشاب کے قطرے ہوں، ان کے یا اخراج کی بیماری ہو۔ اخراج کی بیماری وہ جیسے مزی نہیں ہوتی ہے، جو مردوں میں جو بیماری ہوتی ہے کہ ایک دم سے ڈسچارج ہو جاتا ہے، وہ تو وہ ایک وضو سے ایک نماز مکمل پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے وضو کر لیا، استنجا کر کے وضو کر لیا، اب آپ جائے نماز پر کھڑے ہو کر آپ نے اللہ اکبر کر دی، اب آپ کی نماز کے کمپلیٹ ہونے تک اس دوران اگر آپ کو استحاضہ کا بلڈ ڈسچارج ہو رہا ہے، لکوریا کا پانی آ رہا ہے، یا پیشاب کے دن کی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے قطرہ 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 کر کے پیشاب گرتا رہتا ہے، تو اگر وہ قطرے نکل رہے ہیں، لیکن ایسی سننی ہوتا ہے کہ پیڈ ضرور اس دوران رکھ لیں، تو وہ اگر دوران نماز اس طرح کا کوئی ڈسچارج ہو بھی رہا ہے تو بھی ہم اسے ایک وضو سے اپنی ایک مکمل نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمیں بار بار بیچ میں چھوڑ چھوڑ کر جا کر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نماز کے دوران میں بیماری کی وجہ سے خون، پانی اور ہوا وغیرہ نکلنے سے نہ طہارت ختم ہوگی اور نہ نماز ٹوٹے گی۔ ٹھیک ہے، اگر بیماری کی کوئی قسم ہے تو اگر اس طرح کا کوئی اخراج ہو رہا ہے تو اس سے نماز نہ ٹوٹے گی اور نہ ہی وضو ٹوٹے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے فرمایا کہ ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کر، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ نماز چھوڑ چھوڑ کر وضو کیا کر۔ ٹھیک ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 292 ہے یہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر یہاں تک آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں پلیز۔ السلام علیکم۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی مینا جی۔ جی اپا، یہ انہوں نے آپ نے لکھا ادھر پڑھا ہے کہ لکوریا کے لیے بھی ایک وضو سے ایک نماز پڑھیں، تو ہوں پہلے میں نے آپ سے ایک دفعہ پوچھا تھا تو آپ نے بولا تھا کہ لکوریا سے نہیں وضو ٹوٹتا، پڑھ سکتے ہیں نماز، تو جی، جو راجی کال ہے نا وہ یہی ہے، لیکن جی کچھ علماء یہ کہتے ہیں، جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جس میں وہ کہتے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ وضو کر لینا لکوریا میں خاص طور پہ مستحب ہے، جی لیکن جی زیادہ تر علماء جو ہیں خاص طور پہ یہ جو شیخ سیمین ہے نا، جن کے بارے میں ابھی صالح بن سیمین یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں 98% یا کم از کم 95% عورتوں کو لکوریا کی بیماری ہے۔ ٹھیک جی ہے، اور جی یہ لکوریا کی جو پانی ہے یہ کوئی ایسا ناپاک پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نجس جی نہیں ہے، اگر ٹھیک نجس ہے ہوتا نا تو پھر ہمیں کپڑا بھی چینج کرنے کی ہوتی، ہمیں کہا جاتا ہے کہ شلوار بھی چینج کرو، کپڑے بھی چینج جی کر کے نماز، کیونکہ لکوریا کی بیماری ایسی ہے، اس میں آپ انڈر ویئر تو نہیں ہر وقت پہن کے رکھتے نا،
جی مطلب اللہ یہ کہ کسی کو عادت ہے ہر وقت انڈر ویئر پہن کے رکھنے کی، لیکن اس میں یہ تو نہیں ہے کہ انڈر ویئر پہنا جاتا ہے تو انڈر ویئر ہے تو چلو جی انڈر ویئر چینج کر لیں، نہ یہ ہے کہ لکوریا کی بیماری میں کوئی ہر وقت پیڈ لگا کے رکھتا ہے، یہ بھی نہیں کیا جاتا۔ تو اگر یہ جی نجاست ہوتی، گندا پانی ہوتا، تو پھر اس کے لیے کپڑوں کی بھی طہارت کا ذکر کیا جاتا، اس کے لیے ہر دفعہ وضو کرنے کی استنجا کرنے کی بھی بات ہوتی۔ اس وجہ سے زیادہ تر اسکالرس یہی کہتے ہیں کہ لکوریا کی جو بیماری پر پرابلم ہے، اس میں ہر دفعہ استنجا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے لیکن صحیح جہاں تک استحاضہ ہے نا تو وہ ایک بلڈ ہے، اور آپ کو جی پتا ہے کہ وہ اس کے لیے بھی، اور یہ طریقہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب احادیث سے بیان کر لیا تو پھر نہ فالو کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح پیشاب وہ بھی نجس ہے، ٹھیک ہے، اس جی کے لیے بھی کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح مزی جو ہے، مزی آپ کو پتا ہے نا مردوں میں ہوتی ہے کہ جو بغیر شہوت کے اخراج ہوتا ہے ایک دم سے، بعض مردوں میں یہ بیماری ہوتی ہے، تو اس میں بھی اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے پھر استنجا کر کے وضو کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی صحیح آسما جی، جزاک اللہ خیر امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ جی السلام آسما علیکم۔ جی، جی وعلیکم السلام جی جی اپا آسما۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ سفر میں ہے تو پھر قبلے کا تعین کیسے کریں گے اگر سفر میں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو؟ سفر میں نماز کا ٹائم جو ہے نا نفل نماز کے لیے تو یہ ہے کہ یعنی کہ جس طرف سواری جا رہی ہے اس طرف ہی رخ ہے اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز، ٹھیک ہے۔ جب جی فرض جی نماز ہے نا تو آپ اگر تو روڈ کا اور کوئی ایسا سفر کر رہے ہیں جہاں پر رکنا اختیاری ہے، رکا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جی تو نماز کا وقت ہونے پر تھوڑا سا ٹائم لے کر وہاں پر آپ قبلہ رخ کر کے نماز پڑھ کر آپ جائیں، پہلی ترجیح یہی ہونی جی چاہیے۔ لیکن جیسے جی ایروپلین وغیرہ پہ اگر جا رہے ہیں اور اس میں یہ ممکن نہیں ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ قبلے کا پتہ کر لیں کہ کس طرف ہے، تو تھوڑا سا یعنی کہ آپ اپنا پہلے جیسچر اس طرح کا کر لیں کہ آپ کا رخ اس طرف ہو، اللہ اکبر کر کے پھر اپنی جی سیٹ پر آپ اپنا اسی طرح بیٹھے رہیں اور وہاں پہ نماز ادا کر لیں۔ پھر آپ کا ہے کہ جس طرف آپ کی سواری کی سمت ہے آپ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ لیکن جہاں پر صحیح اختیار ہے کہ سواری کو روکا جا سکتا ہے وہاں پر آپ جی روک کر فرض نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے قبلہ رخ ہو کر۔ جی صحیح جزاک وہی ہے کہ جی کسی اور کو پوچھنا ہے کچھ اور؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ ہم لوگ یہیں تک رکھتے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سطر پوشی کو کریں گے، اور اس میں ہم لوگ نہ صرف یہ کہ نماز کے حوالے سے، نمازی کے حوالے سے لباس کا اور وہ سارا ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا کنڈیشنز ہیں، کس قسم کا لباس ہونا چاہیے، کس قسم کا وہ سارا طریقہ، اور اس کے علاوہ مردوں اور عورتوں میں سطر جو ہے وہ کیا ہے، کون کون سے حصے ڈھانپے ہونے چاہیے، کون کون سے حصے ننگے کیے جا سکتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں مرد اور عورت ان دونوں کے لحاظ سے اسپیسیفک بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ کن چیزوں سے نماز باطل ہو سکتی ہے سطر کے حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ کافی لینتھی ٹاپک ہے، اگر ابھی میں سٹارٹ کروں گی تو ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہے، ان 5 منٹوں میں مکمل نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نیکسٹ ویک ہی کریں گے، اور نیکسٹ ویک اس کو شروع کر کے کوشش کریں گے کہ اس کو کمپلیٹ بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو اس کے متعلق جو ہم لوگوں نے آج ٹاپک پڑھا تو ضرور کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تجوید کی آپ کی ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ لوگوں کو لنک ڈال دیا گیا ہے، لیسن کل کا پرسوں کا پوسٹ کر دیا گیا ہے، خوب اچھے سے پریکٹس کیجئے اس کو، نماز والے اس کو بھی ریکارڈنگ سے ایک دفعہ ضرور، یا کم از کم اگر آپ لوگ نوٹس لیتے ہیں نا، خالی سنتے نہیں ہیں، تو میرا اچھا گمان یہ ہے کہ آپ لوگ ضرور نوٹس لیتے ہوں گے، ان کو ضرور ایک دفعہ ریوائز کر لیا کریں، اس سے علم پختہ ہو جاتا ہے، دیر تک آپ کے ذہنوں میں رہے گا، دوسروں کو بھی بتانے کے قابل ہو سکیں گے آپ انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ
تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ وینسڈے کو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں نافع علم لینے والا اور اس کو اپنے عمل میں ڈھالنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ آمین ہماری نمازوں کو بہترین کر دے اور ہماری نمازوں کو اس طرح کا کر دے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پرسنٹیج میں 100% نہیں تو کم از کم قریب ترین کے درجات ضرور حاصل کرے. یہ وہ نمازیں ہوں آمین جو آخرت میں ہمارے لیے نجات کا باعث بن سکے. اور اللہ آمین تعالیٰ آمین تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آمین ہمیں صحت اور ایمان والی بہترین زندگی عطا کرے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں مصروف رہیں اور اللہ تعالیٰ آمین ہمارا خاتمہ بالخیر کرے کہ جب موت آمین آئے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں ہی مصروف ہوں. آمین یا رب آمین العالمین. آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ